والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرو؟ فرمایا کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو۔ ہم سب مسلمان کہتے تو ہیں کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن جب گناہ کرنے لگتے ہیں اس وقت بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں خوف نہیں رہتا۔ خوف کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے صحابہ کرام کو تھا، جیسے بزرگان دین کو تھا، کہ جب کوئی ایسا عمل کہ جو شریعت کے منافی ہو تو وہ نفس کے اوپر گراں گزرے، نفس اس کی ملامت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف ارشاد فرمائی، بڑی سادہ سی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی وہ جو تیرے دل میں خوشی داخل کرے، اور گناہ وہ جو تیرے دل میں ملامت کرے۔ کہ اگر ہم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی کے ساتھ پیار سے گفتگو کی، کسی کے ساتھ شفقت کی، تو دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں۔ اور اگر گناہ کیا، ملاوٹ کی، رشوت لی، سود لیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اور دل کے اندر ملامت ہوئی، اپنے گناہ کو چھپایا، تو سمجھو کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ آج کئی لوگ رشوت کو کہتے ہیں جی ساڈا حق ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ وہ خود اپنے دل کے اوپر غور کر لیں کہ دل ملامت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لوگوں کی باتیں چھوڑیں، لوگ جس طرح مرضی کہتے رہیں، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، جو مرضی کہیں، یہ دل جو ہے یہ کہے گا کہ میں نے غلط کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی مسلمان مرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ کس کے اوپر مرنے کی؟ مسلمان ہونے کے حالت میں مرنے پر۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں مولا کلمے کی حالت میں، مولا ایمان کی حالت میں موت دینا۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد دنیاوی معاملات کی عافیت کی دعا ہے۔ سب سے بڑی دعا ہماری کیا ہونی چاہیے؟ ایمان پر خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ مرنا مگر کیا؟ مسلمان۔ ہم سب کو مسلمان مرنا ہے، یہ ہماری تمنا، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں اس کو کہتے ہیں وحدت الادیان، ایک فتنہ ہے وحدت الادیان،
کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں، سارے مذہب ایک جیسے ہیں، کسی کو برا نہ کہو۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے دے، وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہی جملہ بولے گا، سب سے بڑا انسانیت، سب سے بڑا مذہب انسانیت۔ حالانکہ سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج جو بندہ عقائد اہل سنت کے اوپر قائم رہے، آج جو مسلمان اپنے مذہب کے اوپر قائم رہے، اپنے قرآن اور حدیث کے احکامات کے اوپر کاربند رہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو شدت پسند ہے، یہ تو شدت ہے۔ ہر ایک کو اچھی طریقے سے آپ ٹریٹ کرو، ہر مذہب جو ہے اس کو برا نہ کہو۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ کسی مذہب کو برا نہ کہو، تو جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان کا مقصد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا؟ بت پرستی کی وجہ سے کیوں ہلاک کیا؟ نوح علیہ السلام یہ بھی تو معاذ اللہ کہہ سکتے تھے نا کہ ٹھیک ہے کسی کے حقوق جو ہیں وہ خراب نہ کرو، باقی بت پرستی کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف ایک ہی راہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے دین اسلام ہی کا پرچار کیا، اسی کی ہی تبلیغ کی، اور جس نے اپنے نبی کی پیروی کی وہ فلاح پا گیا، جس نے اس نبی کی پیروی نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ چاہے فرعون ہے، چاہے نمرود ہے، چاہے ابو جہل ہے، کوئی بھی شخص ہو، جب تک وہ کلمہ گو نہیں وہ بندہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اگر ہم آج لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ نظریہ بنا لیں کہ لو جی کسی کو برا نہ کہو، سارے مذہب معاذ اللہ اچھے ہیں، جس بندے نے یہ جملہ بولا کہ سارے مذہب ٹھیک ہیں، وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اسلام کے علاوہ سارے مذہب باطل ہیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا نظریہ، عقیدہ اور عمل ہونا چاہیے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ آج ایک جملہ بولا جاتا ہے قرآن پاک کی آیت کو لے کر، اس کے اوپر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ اب اس جملے کو لے کر کہا جاتا ہے دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا دین میں جبر نہیں، کوئی ہندو ہے تو وہ ہندو رہے، کوئی عیسائی ہے تو وہ عیسائی رہے، کوئی یہودی ہے تو یہودی رہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے مولویو، جو مرضی کرتے رہو، تم اپنے مذہب کو جو ہے وہ صحیح کہو، دوسرے مذہب کو برا نہ کہو، کہ کوئی جبر نہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص مذہب اسلام سے پھرتا ہے، اپنے مذہب اسلام سے پھرتا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو کہنے والے کہ وہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، کہ دین میں جبر کوئی نہیں؟ یہ جملہ جو ہے یہ بہت مرتبہ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو اپنے دین سے پھر گیا اور مر گیا وہ کافر ہے۔ جو مذہب اسلام سے پھر گیا اور پھر اسی حالت میں مر گیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور بخاری شریف کے علاوہ کئی احادیث کی کتب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مذہب اسلام سے پھر جائے اسے قتل کر دو۔ یہ واضح نہ صرف احادیث ہیں بلکہ اگر آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو مرتد ہوئے ان کو قتل کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دورہ خلافت میں سب سے بڑا فیصلہ کیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کے خلاف کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یار بقیہ سارے
باتوں کو مانو، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہو تو کوئی بات نہیں. یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ میں اونٹ کی رسی بھی دیتا ہوگا، جب تک وہ دوبارہ وہ رسی زکوٰۃ میں نہیں دے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کہ پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرے. پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، جو حاکم اسلام ہوتا تھا وہ اپنا ایک بندہ بھیجتا تھا، ایک عامل بھیجتا تھا، جو لوگوں کے پاس جا کر ان کے جانوروں کا حساب کر کر، ان کے مالوں کا حساب کر کر ان سے زکوٰۃ لیتا تھا. زکوٰۃ یوں اکٹھی کی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ بینک میں بیٹھے بیٹھے بندے کے پیسے ہی کٹ گئے، پتہ ہی نہیں چلا اس کی زکوٰۃ کٹ گئی، پھر زکوٰۃ کہاں لگی کیسے لگی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. کبھی روڈوں پہ لگ گئی، کبھی کسی کافروں کی امداد میں چلی گئی، کبھی کسی ویلفیئر کے کاموں میں بلڈنگ بن گئی اور غریب کی ملکیت ہی نہیں گئی. ایسے نہیں ہوتا. وہ زکوٰۃ و فطرات وہ اکٹھے ہوتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین وہ مستحقین تک وہ پہنچاتے تھے. ایک بیت المال تھا، ایک پورا نظام تھا. جو مستحق لوگ ہوتے تھے، جو اپاہج لوگ ہوتے تھے، جو دیندار ہوتے تھے، جو بزرگ ہوتے تھے، جو سید زادے ہوتے تھے، ان کے باقاعدہ وظیفے لگائے جاتے تھے. ہمارے یہاں جس کو بھی اسکالرشپ ملتا ہے وہ دنیاوی تعلیم پر ہی ملتا ہے. جو یورپ پڑھنے چلا گیا چلو جی اسکالرشپ. دین کے لیے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے فراڈ ہی ہے. ہمیں میسیج آ جائے گا جی آپ کا وہ فلاں انکم سپورٹ میں آپ کا نام نکل آیا ہے، اتنے پیسے جمع کروائے. آنا کیا ہے، جو پاس ہے وہ بھی لوٹ لیتے ہیں. ہر تیسرے چوتھے بندے کو میسیج آیا ہوگا آپ کا ہی نام نکل آیا، آپ کا فلاں سپورٹ میں حکومت کی امداد میں نام نکل آیا، فلاں جگہ رابطہ کریں، اتنا بیلنس بھیج دیں، اتنا یہ کر دیں. ہم ان لوگوں نے تو لوٹنا سیکھا ہے. خلفائے راشدین کا نظام یہ ہوتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو شخص مال زکوٰۃ میں ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. اگر آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سیرت ہمارے سامنے نہ ہوتی تو آج کوئی فرقہ جو ہے وہ نماز کا منکر ہوتا، کوئی زکوٰۃ کا ہوتا، کوئی حج کا ہوتا. اور دلیلیں کیا ہوتی؟ جی ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھ لیں، یہ ایک گروہ نکلا، انہوں نے نہیں اس کو برا کہا، ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، تو تم کون ہوتے ان کے خلاف فتوے دینے والے؟ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتد لوگوں کے خلاف جہاد کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجی گمراہ لوگوں کے خلاف جہاد کیا. اور امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا، نہ ہی گمراہوں کے بارے میں کوئی معافی ہے، نہ ہی مرتد لوگوں کے بارے میں کوئی معافی. یہ اسلام کے اصول ہیں. تاریخیں، سیرت کی کتابیں اور ہر صحابی کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اس معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے. آج جو بندہ اپنے مسلک کے اوپر رہے، اپنے دین کے اوپر رہے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو جبر ہے، حالانکہ دین میں جبر نہیں ہے. دین میں اگر اپنے اسلام کے اوپر قائم رہنا جبر ہے، اور جو بندہ اسلام سے مرتد ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہنا جو ہے یہ انسانیت ہے، یہ اسلام کا درس ہے، تو ان قرآن کی آیات کا کیا کہیں گے، ان احادیث کا کیا کہیں گے کہ جن میں واضح طور پر مرتد لوگوں کو سزائیں دی گئیں، ان کو قتل کیا گیا. کیوں قتل کیا گیا؟ کہ جو بندہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اس نے اسلام کی توہین کی، اور یہ لوگوں کے اندر فتنے ڈالے گا، لوگوں کو بھی اپنے مذہب کی طرف، اپنے باطل نظریات کی طرف راغب کرے گا. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. قادیانی چند بندے تھے، چھوٹی سی جماعت تھی، مرتد ہوئی. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے لوگوں کو پیسے دے کر، لوگوں کو نوکریاں دے کر آج وہ ہمارے اہم اداروں میں بڑے بڑے آفیسرز لگ گئے. آج وہ کس طرح
دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، کس طرح علماء کرام کے خلاف پروپوگنڈے کر رہے ہیں، کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، کس طرح ختم نبوت کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، جب مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی وقت قتل ہو جاتا، جو اس کے ساتھ ہے مسیلمہ کذاب کی طرح سارے کے سارے مارے جاتے، آج ان فتنوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا، آج ہماری نسلوں کے عقیدے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ مسیلمہ کذاب جو تھا نا، اس کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں تھی، بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی تعداد تھی، اور حضرت عمر فاروق جیسی ہستی، اتنی بہادر ہستی کہ وہ ہستی کے جب چند مسلمان تھے اس وقت جرأت کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز قائم کی، وہ ہستی بھی حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی ان کو رہنے دے، ابھی رہنے دے۔ اتنی بڑی جماعت تھی مرتدوں کی، منکرین ختم نبوت کی، مسیلمہ کذاب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے پرواہ نہیں کی، آپ نے جہاد کیا، معافی نہیں دی، حالانکہ اتنی بڑی فوج، قادیانی کے تو چند بندے تھے۔ اگر حکومت، اگر حاکم اسلام فتنوں کو بر وقت ختم نہیں کرے گا تو فرقہ واریت بھی بڑھے گی، لوگوں کی عقائد، لوگوں کے ایمان بھی خراب ہوں گے۔ پہ تاریخ اٹھا کر دے، ظالم سے ظالم بادشاہ ہوتا تھا نا، ظالم سے ظالم بادشاہ، بنو امیہ کا ہو یا بنو عباس کا ہو، عقائد کے معاملے میں وہ سخت ہوتا تھا، اس کی معافی نہیں تھی۔ اگرچہ اعمال کے اعتبار سے کمزوریاں ہوں، عقائد کے اعتبار سے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کئی ظالم بادشاہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ تاریخ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، کس دور میں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کس بادشاہ نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا، اس کے ٹکڑے کروا دیے، تاریخ بڑی پڑی ہے، ٹکڑے کروا دیے۔ جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، تاریخ میں آتا ہے وہ بادشاہ جو تھا اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ٹکڑے کروائے، حالانکہ وہ اتنا کوئی باعمل نہیں تھا۔ لیکن کیا ہے کہ شریعت نے عقائد و نظریات میں دین کے اوپر قائم رہنے میں چوائس نہیں دی کہ ٹھیک ہے جو مرضی عقیدہ اپنا لو، جیسے مرضی نظریے رکھ لو، نہیں، اس کے اوپر کوئی معافی نہیں۔ جو قرآن و حدیث میں عقائد آ گئے، ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، ہم اس میں کوئی اپنے پاس سے رحم دلی، ہم اپنے پاس سے کوئی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دین اسلام ہی حق مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تمہیں جتنا مرضی ظلم کیا جائے، زندہ جلا دیا جائے، لیکن اسلام نہ چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے اسلام نہ چھوڑنا۔ لیکن آج مذہب کو کھیل بنا لیا گیا، آج انسانیت کے نام پر لوگوں کو دین اسلام کے معاملات میں کمزور کیا جا رہا ہے۔ جب ہمیں یہ ذہن دیا جائے گا کہ کسی مذہب کو برا نہ کہو، بڑے بڑے فلمی ایکٹر، بڑے بڑے لیڈر جب میڈیا کے اوپر بیٹھ کر انسانیت کے درس دیں گے اور کافروں کی عبادت گاہوں میں جائیں گے، عبادت کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ کافروں کے لیے ان کی عبادت گاہیں بنائیں گے، تو ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر کیا امپریشن؟ کوئی غازی پیدا ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا ابو جی جو تھے وہ انسانیت کے درس دیتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کسی کو برا نہ کہو، سارے انسان ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو کافر ہے اس کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے
کہ جو کافر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، وہ کافر جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر قرآن پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے، ہم یہ کہیں کہ نہیں سارے انسان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے کہ کافر کیا ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کا کتا مر رہا ہو پیاس سے، مسلمان کا کتا پیاس سے مر رہا ہو، اور دوسری طرف ایک کافر پیاس سے مر رہا ہو، اور پانی اتنا ہے کہ صرف ایک کو دیا جا سکتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کتے کو پانی پلاؤ۔ کس کو پانی پلاؤ؟ کتے کو پانی پلاؤ۔ کیوں؟ کہ کتا جو ہے جانور ہے، لیکن اللہ کو خالق مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، گرچہ اشرف المخلوقات نہیں، لیکن کیا ہے؟ ایمان کے اعتبار سے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے نا، اس کو پانی پلاؤ۔ وہ انسان جو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا تھا، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، وہ کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآنی فیصلے ہیں۔ اس کو شدت پسندی کوئی کہے تو کہتا رہے، ہمیں کیا ہے؟ آج اگر ہر مذہب کو ہم ٹھیک کہہ دیں، اور کوئی مولوی جو ہے وہ اپنے پیسوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ویزوں کے لیے سارے کافروں کو اکٹھا کر کر یہ کہے کہ اپنے اپنے خداؤں کو پکارو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہے کہ لوگوں کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے اپنے خداؤں کو پکارو۔ گرجوں میں جا کر کرسمس کے کیک کاٹ کر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جو کافروں کے ساتھ جمع ہوا یہ انہی میں سے ہے۔ جو کافروں کے ساتھ جمع ہوا، ان کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، ان کے ساتھ ان کے دینی معاملات میں شامل ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ انہی میں سے ہے۔ آج کہہ دیا جاتا ہے جی اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، جو مرضی دین اپناؤ، جہاں مرضی رہو، کھاؤ پیو، مسلمانوں کے ملک میں رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ دین میں جبر نہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں، اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، لیکن کس معاملے میں جبر نہیں؟ کس معاملے میں جبر نہیں؟ اس معاملے میں جبر نہیں کہ ہم کسی کافر کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھائیں گے، ہم کسی کافر کو زبردستی کہ کلمہ پڑھ ورنہ تجھے قتل کر دیں گے، ہم ایسا نہیں کریں۔ یہ جبر، چوائس دیں گے مسلمان ہونا ہے تو ہو جاؤ۔ جب جہاد کیا جاتا ہے تو جہاد بھی جبر نہیں ہے، جہاد میں شریعت نے حکم دیا کہ پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دو کہ مسلمان ہو جاؤ، امن میں رہو گے۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو پھر اس سے جہاد کرنا ہے، پھر اسے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد ہو جائے اور وہ قیدی بن جائیں کافر، اب ان کے پاس دو آپشنیں ہیں، ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ذمہ بن کے رہو، ذمہ بن کے رہو، ٹیکس دو، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو۔ جہاد میں یہ نہیں ہوتا کہ زبردستی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، چوائس دی جاتی ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا تو لڑائی ہوگی۔ اس کے بعد بھی جب وہ لڑتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس کو قتل کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کو ذمہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو۔ آج تک کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے کافر ہیں سب کو قتل کر دو، معاذ اللہ، کسی میں نہیں۔ ہم کون سے جبر کے قائل ہیں کہ یہ کہا کہ لو جی یہاں کوئی کافر نہیں رہے گا؟ ہم کہتے ہیں رہے، کافر رہے، لیکن ہمارا حکمران بن کے نہ رہے۔ ہمارا حکمران
ہمارا لیڈر ہمارے اوپر جو بھی آئے گا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق کون ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. خلیفہ اسلام جو ہے، جو پورے مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اس کی شرائط ہیں کہ وہ قریشی ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر قریشی پورے مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے. یہ نہیں، جو مسلمان ملک ہے اس حد تک جو بھی بادشاہ بنے گا مسلمانوں کا، اس کا مسلمان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ایک عیسائی جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ مشیر ہے، بڑا لائق فائق ہے، تو میں اس کو اپنا مشیر رکھ لوں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، جو کافر جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا وہ ذمی ہیں، تم مسلمانوں کا افسر بنا کر رکھنا چاہتے ہو. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین وہ بندہ بڑا قابل ہے. کیا کہا؟ وہ بندہ بڑا قابل ہے، ہمارے یہاں قادیانی ہمارے اوپر مسلط کرے، وہ بہت قابل آدمی ہے، سائنسدان ہے، وہ فلاں ہے، اور جو بھی ہو جو محمد عربی کا غلام نہیں وہ ہمارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو کیا کہا حضرت عمر فاروق سے کہ بڑا قابل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ سمجھو وہ عیسائی مر گیا، سمجھو وہ مر گیا. یعنی سمجھایا کہ جس کو تم قابل سمجھ رہے ہو بالفرض اگر وہ مر جائے تو کسی اور کو رکھو گے نا، تو جو بعد میں رکھنا ہے سمجھو آج ہی مر گیا، ابھی کوئی مسلمان رکھ لو، کسی کافر کو مسلمانوں کے اوپر مسلط نہ کرو. یہ ہے اسلام، یہ شدت پسندی نہیں ہے جس کو آج شدت پسندی کہا جاتا. جب تک یہ نظام رائج تھا فتنے جنم نہیں لیتے تھے. جب وہی قادیانی، وہی گستاخ، وہی گستاخ صحابہ، وہی گستاخ اہل بیت، وہی گستاخ اولیاء جب اقتدار میں آئے، جب مضبوط ہوئے، انہوں نے اپنے فرقوں کا، اپنے گروہوں کا، اپنے مذاہب کو جو ہے وہ مضبوط کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ فتنے بڑھنا شروع ہو گئے. ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے اپنی 40 سال کی زندگی میں نے کبھی بھی صحابہ اکرام کی شان میں اتنی گستاخیاں نہیں دیکھی جو یہ 2-3 سالوں کے اندر دیکھی ہیں. قادیانیوں کو اتنا مضبوط نہیں دیکھا تھا جتنا یہ 2-3 سالوں کے اندر دیکھا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے. ہم لوگوں کو، ہم عوام کو، ہم اہل سنت کو یہ کہا جاتا ہے کسی کو برا نہ کہو، لیکن جو دوسرے مسلک والے ہیں، جو قادیانی ہیں، وہ ہماری طرح سوچ نہیں رکھتے. وہ تو ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے، وہ تو ہمارے خلاف پلاننگیں کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، کس طرح ان کو قابو کرنا ہے، وہ تو اس سوچ میں ہوتے ہیں. اور ہم شریعت کی حدوں کو پامال کرتے ہوئے بلکہ اپنے ایمان کو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے کافروں کے ساتھ پینگے ڈال رہے ہوتے ہیں پیار محبت والی. کم از کم اپنی نسلوں کو تو ہم صحیح عقیدے دے کر جائیں نا، اور صحابہ کی محبت تو دے کر جائیں. ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی حفاظت کر کر تو جائیں، ہم اہل بیت کا دفاع کر کر تو جائیں، ہم یزید کے خلاف اپنی نسلوں کو تیار کر کے تو جائیں. کل کو یہ نہ ہو کہ ہماری نسلیں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہی ہو. کل کو لوگ قادیانیوں کو انسان کہے، اپنے بھائی کہہ رہے ہوں، اپنے ایمان ضائع کر رہے ہوں. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. لیکن جو شخص کافر ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپوگنڈا کر رہا ہے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہیں کچھ نہیں کہنا، کہ لا اکراہ فی الدین والی آیت کا یہ مطلب لے لیں کہ کافروں کو کچھ نہیں کہنا، وہ جو مرضی کرتے رہے، پوری دنیا میں مسلمان قتل و غارت کا شکار ہوں، ہماری عورتیں جو ہیں ان کی عزتیں پامال ہوں اور ہم کچھ نہ بولیں، اور یہی آیت پڑھتے رہیں لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر، اگر اس کے ملک کے کوئی مسائل ہیں تو وہ ملک جانے، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں.
دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی مسلمان بھائی مصیبت میں ہے، برما میں مصیبت میں ہے، فلسطین میں مصیبت میں ہے، کشمیر میں مصیبت میں ہے، تو ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین کا جو غلط مطلب لوگوں کو بیان کر کر دیگر مذاہب کے بارے میں نرمی داخل کی جا رہی ہے، اور لوگوں کا یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اوپر قائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی دہڑیا بنتا ہے تو بنے، کوئی لبرل بنتا ہے تو بنے، کوئی سیکولر بننا چاہے تو بنے، کوئی اپنے حلال و حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا ہے تو بنے، یہ مولویوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، اپنی زندگی ہے، میں جس طرح مرضی گزاروں، میرا جسم میری مرضی۔ ایک ذہن یہ دیا جا رہا ہے، ایک ذہن یہ دیا جا رہا ہے کہ دین کو چھوڑو، جہاں مرضی جاؤ۔ دوسرا ذہن یہ دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتے تو کسی دوسرے کو برا نہ کہو۔ اگر اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے تو کیا کرو؟ کسی دوسرے کو برا نہ کہو۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ لو جی ہندو جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، عیسائی جہنم میں جائیں گے، یہودی جہنم میں جائیں گے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، قیامت والے دن دیکھا جائے گا کون جنت میں جاتا ہے کون جہنم میں جاتا ہے۔ یہ بعض گمراہ سیکولر مولوی جہاد کے بارے میں فتوے دیتے ہیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہی جہاد کرے گا؟ یہ نیٹو فوج بھی جہاد ہی کر رہی ہے، مظلوموں کی مدد کر رہی ہے، ظالموں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ میں نے اپنی کانوں سے ایک مولوی کی یہ بات سنی کہ کافروں کے لیے بھی جہاد صحیح قرار دے دیا کہ نیٹو فوج اگر کسی مظلوم کی مدد کرے تو وہ بھی جہاد کر رہی ہے۔ کتنی گمراہی ہے، کس قدر لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں واضح طور پر کہا کہ اس کے علاوہ تمام مذاہب باطل ہیں۔ جو بندہ کسی مذہب سے متاثر ہو جائے، معاذ اللہ، صرف دل میں خیال کر لے کہ عیسائی مذہب معاذ اللہ اچھا ہے، دل کے اندر خیال رکھ لے، عقیدہ جما لے، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ اے معاذ، دین اسلام سے پھر جانے کو اس طرح ناپسند کرو کہ جس طرح تمہیں آگ میں ڈالنا تجھے ناپسند ہے۔ کہ ہم میں سے کسی کو کوئی کہا جائے آگ میں داخل ہو جاؤ تو ہم کبھی بھی پسند نہیں کہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے کہا کہ دین اسلام سے باہر نکلنا اسی طرح پسند کرو کہ اگر میں دین اسلام سے باہر گیا تو آگ میں جاؤں گا، تو جس طرح آگ میں جانا، جہنم میں جانا پسند نہیں، اسی طرح کفر کو پسند نہ کرو۔ ہمارے یہاں جو بندہ تقابل ادیان پڑھ لیتا ہے نا، دیگر مذاہب کی کتابیں پڑھ لے، کمپیریٹیو سٹڈی جسے کہا جاتا ہے، وہ بدھ مت کی کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کوئی جین مت کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ان کے روزوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ان کے کسی دینی مسئلے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ایم اے اسلامیات کا جو پیپر ہے اس کے اندر پورا ایک ٹاپک جو ہے وہ تقابل ادیان کا ہے، اس کے اندر پورے کے پورے پیپر کے اندر کافروں کے مذاہب کی تعریفیں لکھ دیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں کافر کی تعریف کر رہا ہوں، بت پرستی کی تعریف کر رہا ہوں، جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بت پرستی کی مذمت کی، تمام آسمانی کتابوں میں بت پرستی سے اللہ تعالیٰ نے دور کیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہماری نوجوانوں کو، ہمارے جو ہے وہ بڑوں کو بھی بعض دفعہ انسانیت پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی ہے۔ انسانیت مذہب اسلام ہی سکھاتا ہے، مذہب اسلام سے ہٹ کر کوئی انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت اسلام سے بڑھ کر کس نے کہا؟ قیدیوں کے ساتھ، کافر قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کس نے بتایا؟ چھوٹے بچوں کو، کافروں کے چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا، کافروں کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کافروں کے جو بڑے عمر والے بوڑھے لوگ ہوں اس کو جہاد میں قتل نہیں کرنا، یہ انسانیت کس نے بیان کی؟ اسلام نے کی۔ اگر کافروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عیسائیوں کی، انہوں نے جب صلیبی جنگیں کی، مسلمانوں کے بچوں کے، مسلمان کی عورتوں کو، مسلمانوں کے بوڑھوں کو، ہر ایک کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔
اور ان کے پادری جو تھے وہ ان کو جنت کی بشارتیں دیتے تھے جھوٹی، مسلمانوں کے مارنے کے اوپر. تاریخ بڑی پڑی ہے. تو مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو صحیح جاننا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اور یہ نظریہ رکھنا اور اس کی کوشش کرنا کہ کوئی بھی کافر جو ہے چاہے کسی بھی عمر میں ہو وہ مسلمان نہ ہو، اس کے اوپر قانون نافذ کر دینا کہ جب تک جج نہ چاہے، جب تک جج سرٹیفکیٹ نہ دے، جب تک 18 سال عمر نہ ہو جائے، جب تک یہ نہ ہو جائے جو کلمہ پر آئے گا اس کو بھی اندر کر لیا جائے گا، یہ واضح غیر اسلامی نظریہ ہے. الرضا بالکفر کفر، کفر کے اوپر راضی رہنا کیا ہے؟ کفر ہے. یہ اسلامی نظریہ ہے کہ جو بندہ کسی کافر کے کفر کے اوپر راضی رہے کہ ٹھیک ہے یار تو ٹھیک ہے، لگا رہا ہے. یہ ہندوستان میں بہت ہوتا ہے کہ کئی جو ہوتے ہیں نا مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ ہندوؤں کے جو میلے لگتے ہیں ان کے بتوں کے، ان میلوں کے اوپر جا کر ان کی پیسے دیتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں، ان کے بت اپنے کندھوں کے اوپر معاذ اللہ اٹھاتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی معاذ اللہ کرتے ہیں کہ یار بہت اچھا کام کر رہے ہو. جو بندہ ایسا جملہ بولے وہ دارا اسلام سے خارج ہو گیا. کیوں؟ کسی کے کفر کے اوپر راضی رہنا کیا ہے؟ کفر ہے. کہ ایک بندہ یہ قانون بنائے یا قانون نہ بنے، اس کا نظریہ ہو کہ یار کسی کافر کو مسلمان نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ صرف یہ کہہ دے کہ یار کسی کافر کو جو ہے وہ مسلمان نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے کفر میں رہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے کفر کے اوپر کیا ہے؟ راضی رہنا ہے. فتاوی مصطفیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک مولوی صاحب کے پاس آیا کہ یار میں نے کلمہ پڑھنا ہے، میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا اچھا ٹھہر جا، کلمہ پڑھنا ہے جا پہلے غسل کر، میں نماز پڑھا لوں، نماز کے بعد تجھے کلمہ پڑھاؤں گا. اتنا جملہ اس نے بولا تو مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ وہ مولوی جو ہے وہ خود کافر ہو گیا. اب آپ پوچھیں گے جی مولوی کا کیا قصور ہے، مولوی صاحب کیوں کافر ہو گئے؟ تو اس کے اوپر پھر یہ عبارت الرضا بالکفر کفر، کہ کسی کے کفر کے اوپر راضی رہنا کفر ہے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسی وقت اس کو کلمہ پڑھانا ضروری تھا. اسی وقت کیا تھا؟ اس کو کلمہ پڑھانا ضروری تھا. جب تم نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ غسل کر کے آؤ، غسل کون سا ضروری ہے کلمہ پڑھاتے وقت؟ پھر نماز میں پڑھ کر کے آ جاؤ، نماز بعد میں. اگر غسل کرتے ہوئے وہ مر گیا، اگر تمہاری نماز پوری ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ کفر میں مرا، اور اتنی دیر تم اس کے کفر کے اوپر راضی رہے، اتنی دیر تم اس کے کفر کے اوپر راضی رہے. تو آپ نے فرمایا مولوی بھی تجدید ایمان کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے. اس لیے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگ بھی مسئلہ یاد رکھیں. جب بھی کوئی کافر کہے میں نے کلمہ پڑھنا، میں مسلمان ہونا ہے، تو یہ نہ کہو کہ چلا میں تجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر جاؤں. پہلے اسے کلمہ پڑھاؤ، فوراً اسے کہو کہ پڑھ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ تو سب کو آتا ہے نا. کلمہ پڑھا کر پھر کہو کہ آؤ میں تمہیں پھر دین کے بارے میں، مزید معاملات کے بارے میں تجھے مولوی صاحب سے ملاقات کروا کر میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. پھر مولوی صاحب کے پاس پہلے خود کلمہ پڑھا دو، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ٹھہر جاؤ یار کل چلیں گے پرسوں چلیں گے، اتنی دیر میں وہ بندہ کافر کفر کی حالت میں مر جائے. بخاری شریف کی حدیث پاک یہ جو کہا جاتا ہے نا جی 18 سال سے کم عمر کے بچے کو کلمہ ہی نہیں پڑھا سکتے. سنیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے پاس جو چھوٹی عمر کا لڑکا تھا لیکن سمجھدار تھا، اس کے پاس گئے، وہ مرنے کے قریب تھا، مر رہا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلم، اے بچے اسلام قبول کر لے. اس بچے نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا. آقا علیہ السلام نے، اور پھر مر گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو کلمہ پڑھایا.
آج اس کا امتی کہہ رہا ہے اور یہ قانون بنا رہا ہے کہ 18 سال والے سے کم عمر کو کلمہ ہی نہیں پڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے نے آگ جلائی اور چرند پرند جو ہوتے ہیں نا، آگ دیکھ کر یہ مچھر ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں، جگنو ٹائپ کے، یہ آگ کے اوپر جا کر گرتے ہیں، آگ کے اوپر جا کر گرتے ہیں کہ روشنی دیکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، وہ اس روشنی کے پاس جا کر گرتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جس طرح ایک بندے نے آگ جلائی اور جانور اس کے اندر چرند پرند آ کر گرتے ہیں، اسی طرح تم جہنم میں گر رہے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر جنت میں لے کر جا رہا ہوں۔ یقین جانے آقا علیہ السلام تو بچے کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بچے کلمہ پڑھ لے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، کلمہ نہیں پڑھنا، جو پڑھائے گا اس کو بھی پکڑ لینا ہے۔ آپ بتائیں، آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ سب کو اس کے سوال کا جواب ہوگا، اسلام میں سب سے پہلے کس چھوٹے بچے نے اسلام قبول کیا تھا؟ آقا نے نہیں فرمایا کہ تیری ابھی عمر 18 سال نہیں ہے۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اگر چھوٹے بچے کا اسلام لانا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت کس طرح بیان کر دیتے ہیں؟ پتہ چلا کہ جو سمجھدار بچہ ہو، چاہے 10 سال کا ہو، اس کا اسلام لانا معتبر ہے، اور اگر وہ کفر میں مرے گا تو وہ کافر مرے گا۔ ہاں، جو بہت چھوٹا بچہ جس کو سمجھ ہی نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، اور امام اعظم کا سکوت ہے، خاموشی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جو کافروں کے چھوٹے بچے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان رہیں گے، بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن جو سمجھدار ہے، 10-12 سال کی عمر کا ہے، 8 سال والا بھی سمجھدار ہوتا ہے بعض دفعہ، تو جو سمجھدار ہے اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لہذا جس نے اسلام قبول کروایا اس کو پکڑ لو۔ اور دیکھو کیسا دور آ گیا، ہمارے اوپر کیوں نہ عذاب آئیں، یہ کیوں نہ بڑے بڑے آسمانی اور زمینی بلائیں آئیں کہ جب ہمارے دین کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، جب صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، جب اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو رہی ہیں، جب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی بھی آ کر جو ہے میڈیا کے اوپر بکواس کرتا ہے، کوئی بھی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو انڈیا کے چینلوں میں لٹیرا کہا گیا، معاذ اللہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کئی بندے جو ہے وہ ان کے معاذ اللہ ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں۔ جب ولیوں کی ناموس بچی نہیں، جب نبیوں کی ناموس کی حفاظت نہیں، جب اہل بیت کی ناموس کی حفاظت نہیں، صحابہ اکرام کی حفاظت نہیں، دین اسلام کے خلاف پروپوگنڈے ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے، ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، ہمارے ملک میں جو ہے وہ بلائیں ٹل جائیں، مصیبتیں دفع ہو جائیں۔ حدیثوں میں تو کہا گیا کہ جب بے دینی عام ہو، پوری تفصیلی حدیثیں ہیں، رشوت عام ہو، ملاوٹ عام ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت نیک بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو محذورہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آقا علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو وہ اذان کی آواز سن کر حضرت ابو محذورہ نے نقل اتاری، ابھی مسلمان نہیں تھے، بچے تھے، نقل اتاری، آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے سر کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، ان کو اشرفیاں دی اور کہا کہ اذان پڑھ۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں جب مجھے کہا تو مجھے اذان سے بالکل رغبت نہیں تھی اور مجھے دین اسلام کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی، مجبوراً میں نے اذان پڑھنی شروع کی۔ آقا نے جب شفقت والا ہاتھ پھیرا، اپنی رحمتوں برکتوں والا ہاتھ پھیرا، جو جو اذان پڑھتا گیا کفر دھلتا گیا۔ تو
حضرت ابو محذورہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کے اوپر رکھ لیں، پہلے اذان سے چیر اس کی نقلیں اتار رہے ہیں چھوٹی عمر والے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جا آج سے تو مکہ کا مؤذن ہے، مکہ کا مؤذن بنا دیا. کہ یہ چھوٹے بچے کا اسلام قبول نہیں ہے نہ صرف اسلام قبول کیا، مؤذن لگا دیا، خانہ کعبہ کا مؤذن لگا دیا. لہٰذا اس دور میں فتنے ہی فتنے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ ہے. اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے. اور میں بار بار آپ سے ایک ہی عرض کرتا رہتا ہوں، اپنا پیر، اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اس کا معیار سڑکیں، اچھی باتیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا معیار قرآن حدیث ہونا چاہیے. مسند احمد کی حدیث پاک آخری یاد رکھنے والی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کمینے کا بچہ کمینہ سب سے زیادہ کامیاب نہ ہوگا. یہ حدیث یاد رکھنے والی ہے. کمینے کا بچہ کمینہ جس معاشرے میں کامیاب ہو، جس میں وہ لیڈر ہو، جس میں لوگ اس کی عزتیں کریں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہ ہوگی. آج جو کرپٹ ہے، جو بے دین ہے، حرام خور ہے، وہ مرتا ہے، اپنی گندی اولاد جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے اور ہم پھر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قیامت جو ہے ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. ابھی اذان